حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ. کچھ لوگوں کی نا زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، لیکن جتنے زندگی میں لمحات ہوتے ہیں نا، ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے. شب و روز میں ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، اور جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. فرماتے ہیں کہ میرے والد بچپن میں انتقال کر گئے، مجھے چچا نے پالا تھا. اللہ نے میرے اوپر رحم کیا اور میں رسول اللہ کا غلام بن گیا. چچا اسلام کا بڑا دشمن تھا، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا معاذ اللہ جلال میں آ جاتا تھا سنتے ہی، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. اب میں کیا کروں؟ میرا روز دل کرتا تھا مدینے جانے کو. روز میری ماں میرے درد سے آشنا تھی. ایک دن میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اماں مجھے پتا ہے تو نے میری خاطر نکاح نہیں کیا، لیکن اماں میرا اب دل نہیں لگتا، چچا جانے نہیں دیتا. اماں کہنے لگی بیٹے جا، میری طرف سے اجازت ہے. کہتے میں جا کے چچا کے سامنے کھڑا ہوا. چچا میں نے جانا ہے. کہاں؟ پتہ اسے تھا مسلمان ہے. کہاں جائے گا؟ میں نے کہا مجھے مدینے جانا ہے. کہتے ہیں وہ تو آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا چچا رکھ لے. کہا جیبوں میں جو ہے وہ بھی نکال دے. کہتے میں نے رکھ دیا. پھر جلال میں کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہنے یہ بھی میرے ہیں. حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دے دیے. میرا وجود ننگا ہو گیا. تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، ککھ گلیاں دے. سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے چاتی پائی. فرمانے لگے میں اماں کے پاس گیا اور جا کے کہا اماں پہلے بھی تو میں ایک دن ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے، پھر ننگا ہو گیا ہوں کپڑے دے. کہتے اماں نے 2 عورتوں والے لباس دیے، وہ پہن کے میں مدینے پہنچا. میں بڑی غربتوں میں آیا تھا، میں دیہاتی تھا، مجھے کچھ کرنا نہیں آتا تھا، پر مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ عزت میری ہے، سب سے زیادہ. اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو. کہتے میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا، اونچا اونچا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں. تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھٹے نوں، پھر اودی یاد وچ روندے آئی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. کہتے میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا. فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا؟ تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں. حضور آئے نا نماز پڑھانے تو محبوب نے پتہ کیا وہ عبداللہ کدھر ہے. کہتے میں کونے میں تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میں رو پڑا. میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں. پھر بھی بتاؤ. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے. فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا، اور بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے منع کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نہ ذرا عمر کو. خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا، بلاؤ نا عمر کو. جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے. کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی سے، کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا، اسے کوئی نہ ڈانٹے. پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا. صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی. اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے. مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے، پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہیں. جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے. اور حضور نے یل بدایا ون نہایا میں موجود ہے، کہا مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں. کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا، تنے تنہا قبر میں اتارا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو.